دنیا میں مجھ سے پہلے بھی صبر کرنے والے گزرے ہیں، انشاءاللہ میں بھی صبر کرنے والوں میں سے ہی ہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے جب بات کر لی تو کام آسان ہو گیا۔ بیٹے نے باپ کو کہا کہ ابا جان میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے، کہیں میں گھر بھرا جاؤں گا، آپ کی آنکھوں میں شفقت پدری آ جائے گی اور رب کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھے، کیا منظر تھا ہوگا؟ سوچیے کسی دیر کے لیے کہ یہ کام کوئی کر سکتا ہے کیا؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں یہ کام، آسمانوں کے کوہرام مچا ہوا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی فرشتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ آپ آدم کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ تو زمین میں فساد مچا دیں گے، خون ریزی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فرما برداری کا مظاہرہ بتاتا ہے کہ دیکھو کیسے فرما بردار ہے۔ ہاتھ پیر باندھ دیا، بیٹے نے کہا کہ ابا جان چہرہ گھما دیجیے، چہرہ گھما دیجیے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایسا چہرہ گھمایا جیسے داہنی کروٹ پہ جب لیٹتے ہیں تو یہ رائٹ سائڈ جو ہوتا ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو آ گیا، کرپٹی زمین کو لگ گئی، چہرہ ادھر ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے تو پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو ڈال دیا۔ اب اندازہ لگائیے اس کے بعد کیا ہوا ہوگا۔ قرآن بیان نہیں کرتا، الفاظ بیان نہیں کر سکتے اس کیفیت کو، انسانی الفاظ میں سکت نہیں ہے ان الفاظ کو، اس کیفیت کو بیان کرنے کی، لہذا قرآن نے اس منظر کو ہی چھوڑ دیا۔ آواز آئی نادیناہ یا ابراہیم، ابراہیم ٹھہر جاؤ، ابراہیم ٹھہر جاؤ، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہم کو آپ کے بیٹے کی قربانی نہیں چاہیے تھی، آپ کا امتحان تھا اطاعت و فرما برداری کا، آپ کامیاب ہو گئے، رک جاؤ رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے دبا بھیجا، حضرت جبرائیل لے کر آئے، بیٹے کو کھول دیا، ہاتھ پیر کھول دیا، بیٹا کھڑا ہو گیا، اس کی جگہ پر دبا ذبح کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہ وہاں کی آیت کروایا انی جاعلک للناس اماما، پوری انسانیت کا میں تمہیں امام بناتا ہوں۔ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو آسمانی مذہب کو ماننے والے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا نام سنتے ہیں تو ادب سے سر جھکا لیتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو عزت سے نام لیتے ہیں، عیسائی ہو، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، ابراہیم لنکن، ابراہیم نام تھا، ابراہیم نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، اسحاق نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، اسماعیل نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا۔ یہ دوسرے جو انبیاء ان کی جو قومیں دنیا میں ہیں یہودی اور عیسائی، پورے کے پورے آسمانی مذاہب کو ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں۔ وہ مقام اللہ نے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قربانی کا جو حکم دیا وہ اسی قربانی کا ایک نمونہ ہے، اسی قربانی کا ایک نمونہ ہے۔ وہاں اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا لیکن بکرا ذبح ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا کہ قربانی دیا بالکل اسی دن 10 ذی الحجہ یوم نحر عید الاضحیٰ جس دن ہوتی ہے اسی صبح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخلاتے جگہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی۔ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، 1500 سال ہونے جا رہے ہیں، ہر سال اس سنت کی اتباع میں کروڑوں بکرے، کروڑوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش دلی سے قربانی دیا کرو، خوش دلی سے، ایسا نہیں کہ قربانی آ گئی کہاں سے لائیں گے، کدھر سے لائیں گے، کیا ہوگا، ایسا نہیں، خوش دلی سے قربانی کرو، اس لیے کہ یہ قربانی تمہارے نام اعمال میں آتی ہے، بولی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا فرمان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ابن آدم کا کوئی عمل ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ اللہ کے یہاں قبول نہیں، ان 3 دنوں میں اللہ کو قربانی ہی پسند ہے۔ کوئی اگر کہنے میں لاکھوں روپے خیرات کر دوں گا، نہیں، قربانی کے مقابلے میں وہ عمل بڑا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتا ہے 1000 رکعت نماز پڑھ لوں گا، اس کی 1000 رکعت قربانی کے مقابلے کے نہیں آ سکتی ہے، قربانی ہی آگے بڑھے۔ اللہ کو قربانیاں دینا ان 3 دنوں میں پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا
وَأَهْدِرُوا ضَحَايَاكُمْ، اپنے قربانی کے جانوروں کو فرما کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اس مال کو تم اللہ کے راہ میں خیرات نہ کرو، خرچہ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ پسندیدہ مال کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط بتائیں، کنڈیشنز جانور کے، کہ وہ کنڈیشنز اگر جانور کے اندر پائے جائیں، وہ عیب اگر جانور میں پائے جائیں تو وہ قربانی کے قابل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ شرائط، یہ اصول، ضابطے اس لیے مقرر کیے گئے تاکہ نمبر 1 بات اللہ کے راہ میں قربان ہو۔ بچہ کو سمجھو، بچہ ہے کہ قربانی کا جانور اس قدر لگڑا ہے کہ وہ پیر زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے، یا رکھتا تو ہے لیکن اس پہ وزن نہیں ڈالتا ہے۔ کھانے کا قربانی نہیں ہوگی، وہ لگڑا ہے، جڑ سے کان کٹے ہوئے ہیں، سیخ جڑ سے نکلی ہوئی ہے، ایک آنکھ کا اندھا ہے، دانت گر چکے ہیں، زبان کٹ چکی ہے، 2 دھنوں میں سے 1 دھن اس کا کام نہیں کرتا ہے، 1/3 سے زیادہ دھن کٹ چکی ہے اس کی، اس کی ناک کٹ چکی ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے حضور میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشنز بتائے ہیں کہ جو کنڈیشنز آپ نے بتائے ہیں اس سے اگر وہ جانور پاک ہوگا تو وہ جانور قربانی کے قابل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی دے کر امت کو بتایا، آپ ہر سال 2 قربانیاں دیتے تھے، ایک قربانی آپ اپنی طرف سے دیتے تھے اور دوسری قربانی پوری امت کی طرف سے آپ قربانی دیتے تھے۔ ازواج مطہرات میں قربانی دیتے تھے، صحابہ کرام میں قربانی دیتے تھے، لیکن ابتدائی جو دور تھا، ابتدائی دور وہ اتنا قسمت پرستی کا دور تھا کہ صحابہ پر 3 دن کے فاتح ہوتے تھے، کھانے کے لیے 3 دن تک کچھ نہیں ملتا تھا، گھروں میں چولہے نہیں رہتے تھے۔ اس دور میں قربانی واجب ہوئی تو دیکھا کہ صحابہ میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس پر قربانی واجب ہو، 2-4 کے سوا، 2-4 کے سوا قربانی کا کوئی قابل بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ کم سے کم گھر سے 1 جانور تو ضرور ہے۔ قحط کا دور تھا، قحط کا دور، لوگوں کو کھانے کے لیے گوشت مل جاتا، قربانی واجب نہیں تھی۔ جب آپ نے فرمایا کہ 1 جانور گھر سے کم اتنا تو کرو، لیکن بعد میں آپ نے فرمایا قربانی کے تعلق سے جو تفصیلات آپ نے فرمایا کہ موجد ساعتن فلم یغلی، جو شخص باوجود استطاعت کے قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عیدگاہ کے قریب کون آتا ہے؟ اللہ کے نبی کا امت ہی آتا ہے، مسلمان آتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے نبی کی بات سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے تو کیا بولے کر آتا ہے وہ عیدگاہ؟ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ساتھ کسے کہتے ہیں؟ استطاعت کس کا نام ہے؟ فقہاء نے تشریح کی ہے کہ استطاعت اسے کہتے ہیں، ایک تو ہمارے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے جس کو رمضان میں ہم نے سن لیا، ہر وقت جس کی زبان زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے اوپر قربانی بھی ہے، لیکن تھوڑا اور آگے صدقہ فطر کا جو نصاب ہے قربانی کا نصاب ہے۔ آسانی میں یہ سمجھ لیجیے، سونا چاندی مال ہے، یعنی نقد رقم ہے، کیش ہے، کرنسی ہے کسی بھی ملک کی ہو، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زیادہ سامان، ضرورت سے زیادہ سامان ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں ہمارے گھر کے شوکیس میں، جو چیزیں رکھی جاتی ہیں بڑی قیمتی چیزیں، کچھ نام کی نہیں ہوتی، فاضل پڑی ہوئی ہوتی ہیں، گھروں کے اندر اعلیٰ قسم کے اسکرینز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹی وی کے ہو یا کسی اور کے ہو، وہ زائد سامان میں شریعت نے شمار کیا ہے۔ وہ سامان جو گھر میں اوپر چڑھائے جاتے ہیں، اٹک کے اوپر قالینیں رکھی ہوئی ہے، تانبے کی دیگ رکھے ہوئے ہیں، تجڑا، ایسی چیزیں جو اوپر رکھی ہوئی ہے جس کا کوئی استعمال نہیں، ساتھ میں ایک بار استعمال کر لیتے ہیں، اس کو نہیں کہتے فاضل، شریعت نے کہا اسے، ضرورت سے زیادہ کہا اسے۔ سوٹ رکھے ہوئے ہیں الماری میں، شہوتیں رکھی ہوئی ہے، اعلیٰ قسم کے جوتے رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ کی قیمتی گھڑیاں رکھی ہوئی ہے، عورتوں کے ہاتھوں کے سیٹ رکھے ہوئے ہیں، ہر قسم کی چیزیں مہنگی رکھی ہوئی ہے۔ شریعت نے کہا یہ سب کے سب زائد ہے۔ ایک گھر اس کو رہنے کے لیے اور ایک گھر اس کو زائد ہے، ایک گاڑی اس کے لیے ہے، دوسری گاڑی اس کے لیے زائد ہے، ضرورت سے زیادہ وہ سب شامل ہو گیا۔ سونا چاندی کیش مال تجارت، ضرورت سے زیادہ سامان، اس کا ٹوٹل اگر کر لیا جائے تو وہ اتنا ہوتا ہے کہ جس میں 52.5 چاندی آ جا سکتی ہے، تقریباً 30-35 ہزار روپے ہو جاتے ہیں، تو وہ شخص صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ مان لیجیے کسی آدمی کی تنخواہ وظیفہ 40-50 ہزار روپے ہے، اگر وہ تنخواہ اس کی یا وظیفہ آنے کے بعد اس مہینے کا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کے بعد اس کو اتنی رقم بچ جاتی ہے کہ جس میں 12.5 چاندی خریدی جا سکتی ہے،
صاحب نصاب ہو گیا. زکات میں 1 سال گزرنا ضروری تھا, قربانی میں 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے. ان 3 دنوں میں بھی کسی کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے, قربانی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے, امیڈیٹلی واجب ہو جاتی ہے, فوراً واجب ہو جاتی ہے. ایک شخص عید کے دن ایسا تھا کہ کچھ نہیں تھا, اس کے بعد عید کے دوسرے دن اتنا نصاب اس کے پاس اگر آ جاتا ہے, قربانی واجب ہو چکی ہے, اس کو قربانی دینا. اور قربانی ہر شخص کی طرف سے دینا ہے, ہر شخص کی طرف سے. بیوی کو قربانی واجب بیوی دے, شوہر پر قربانی واجب شوہر دے. بچے اگر بالغ ہیں تو وہ اگر قابل ہے, ان کے اوپر نصاب جمع ہوتا ہے, وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کمائی نہیں ہے. کمائی کرنے والا تو ایک ہے, اس کا تعلق میرے بھائیوں کمائی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ویلتھ اور مال سے اس کا تعلق ہے. مال آپ کے پاس مال اگر اتنا ہے کہ جس کی مالیت مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے 52.5 تن نشانی ہو جاتی ہے, صاحب نصاب میں آپ کو نصاب دینا ہے. اور کوئی بڑی قیمت نہیں ہے, کوئی بڑی نہیں ہے. بڑے جانور میں آپ حصہ لیجیے 3-3.5 ہزار, زیادہ سے زیادہ 4,000 کے درمیان ہمارے قریب نگر میں حصہ آ جاتا ہے. کوئی بڑی رقم نہیں ہے آج کے زمانے کے اندر. اگر ہم فیملی کو لے کر کسی ہوٹل میں چلے جائیں تو اتنی رقم تو آسانی سے ختم ہو ہی جاتی ہے. اس کی یہ سوچنا آئے گا. مسئلے پوچھتے ہیں کہ میں پہلے بار قربانی دے رہا ہوں تو میرے مرحوم والد کی طرف سے دینا چاہیے یا میری طرف سے دینا چاہیے. مسئلہ سن لیجیے, جس کے اوپر واجب ہے پہلے اسے دینا چاہیے. اس کے بعد بھی اگر وہ گنجائش ہے اس کے پاس, وہ اگر دینا چاہتا ہے اپنے مرحوم والدین کی طرف سے, فقہاء نے اجازت دی ہے کہ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے. لیکن یہ قربانیاں نفل کہلاتی ہے. نفل دیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں دیں گے تو کوئی پکڑ نہیں پڑے. جو بچے نابالغ ہیں, چھوٹے ہیں, ان کے اوپر قربانی نہیں ہے. بالغ ہونا ضروری ہے قربانی کے لیے, بالغ ہونا ضروری ہے, نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے. چھوٹے ہیں, ماں دولت ہے چھوٹوں کے پاس, لیکن بالغ نہیں ہے تو قربانی ان کے پاس ان کے اوپر نہیں ہے. قربانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ فرمایا کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے. شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز اگر ہو جائے قربانی دی جا سکتی ہے, اور جس کی قربانی ہے اس کا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, بلکہ شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو گئی وہ اپنی قربانی دے سکتا ہے. اور دیہات اگر ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے, عید کی نماز نہیں ہوتی ہے, وہاں تو فجر کے بعد, طلوع فجر کے بعد بھی وہاں پر دے سکتا ہے, فجر کی نماز کے بعد دے سکتا ہے. انتظار کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دو میں نماز ہوگی ہی نہیں وہاں پر. یہ قربانی کے اوقات ہیں, اور اس کے دن لاسٹ وقت ہے, تیسرے دن کے اثر سے پہلے تک. پہلے دن قربانی دینا افضل ہے, اس کے بعد دوسرا دن, اس کے بعد تیسرا دن, لیکن تینوں دنوں میں دی جانے والی قربانی قبول ہوتی ہے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا گوشت 3 طریقے ہیں. چاہے تو پورا بانٹ دو, تقسیم کر دو, جتنا بانٹیں گے اتنا صدقے کا ثواب ملے گا. چاہے تو پورا رکھ دو, بس آئے سننے میں کیا حرج ہے, اگر چاہے تو پورا بھی رکھ لو, لیکن گوشت کے صدقہ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا, قربانی کا ثواب مل جائے گا. لیکن ان دونوں کے درمیان بہترین طریقہ, مستحب طریقہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات قبول ہے کہ 3 حصے کرو, نہ پورا بانٹ دو نہ پورا رکھ لو, 3 حصے کرو. ایک حصہ غربا کا, ایک حصہ اپنا, ایک حصہ اعزاء و افاضل کا. اور ایسے لوگوں کو قربانی دو جن کے گھروں سے قربانی کا گوشت نہیں آتا. ہمارے پاس یہ ٹرانسفر ہوتی ہے پاکٹ, وہاں سے آیا ہم بھی وہی بھیج دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بھیجیے اچھی چیز ہے, لیکن ایسے لوگوں کو بھیجیے جن کے گھروں سے قربانی نہیں آتی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس قربانی نہیں ہوئی ہے, تو قربانی نہیں ہوئی ہے تو گوشت بھی ان کے پاس نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ بانٹو, زیادہ سے زیادہ خیرات کرو, فریجوں میں بھر کر, اور اس کو زیادہ سے زیادہ سیو کرنا اگرچہ جائز ہے, لیکن وہ سال بھر کے لیے آپ جاپا آپ کو ملتے رہیں گے, آپ کھا سکتے ہیں, لیکن ان دنوں میں ایسے لوگوں کو پہنچائیے جن کو گوشت نہیں ملتا. زیادہ ثواب کی چیز بہتر یہ ہے جس کی قربانی ہو رہی ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے. اگر وہ خود ذبح نہیں کرتا تو کم سے کم اس جگہ اس کو موجود رہنا چاہیے. قربانی کے جانور کا جو خراب ہوتی ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں بنا اس کو دی جاتی ہے, لیکن اس وقت پورے ہندوستان کے اندر, پورے ملک میں قربانی کے جیرب کی قیمت نہ ہونے کے برابر. 10 روپے میں بکرے کا چمڑا, 20 روپے میں بیل کا چمڑا, ایک وقت 1800 روپے میں بیل کا چمڑا, 1800 روپے, 2018 روپے, اور بکرے کا چمڑا 350-400 روپے میں بکرے کا چمڑا جاتا
प्लस करेंगे तो जीरो आएगा, उल्टा मेहनत खर्च हो जाएगी। इसीलिए कोशिश कीजिए कि वो चिरम कस्साब को दे दीजिए, 5-10 जो भी वो दे दिया आप उसे ले लीजिए, मदारिस वालों को खैरात कर दीजिए। लेकिन मदारिस की सबसे अहम माली जरूरत शपड़ों की जरूरत शपड़ों से पूरी होती थी, चिप में कुर्बानी से पूरी होती थी। आप जब 10-10 हजार का बकरा ले रहे हैं, 25-25 हजार का एक बैल आप खरीद रहे हैं, तो कम से कम ऐसा कीजिए कि एक बकरे के बदले में 500 रुपये दीनी मदरसे को पहुंचा दीजिए। बैल अगर आप खरीद रहे हैं तो कम से कम 500 से 2000 रुपए की रकम मदारिस को पहुंचा दीजिए। ये दीनी मदारिस कौम के लिए रीढ़ का हड्डी का जरिया है। ये अगर आवाज रहेंगे तो कौम जीती जाती रहेगी, ये अगर खत्म हो गए तो कौम फिर आसान हो जाएगी, लोग बेदीन हो जाएंगे, कुरान करीम के